بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ صدر محفل مخدوم محترم واجب العزت والاحترام حضور قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب، آستانہ عالیہ کونگلہ شریف، جناب محترم المقام جگر گوشہ استاد علامہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ انوار احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ضیاء الرحمن صاحب سلطانی ادام اللہ ذلہ العالی، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسین الدین خان صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد دین صاحب اور دیگر کثیر التعداد علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء اور ناظرین محفل، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ الحمدللہ آج جامعہ انوار القرآن میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس احادیث کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سننے کے لیے افتتاحی اور ابتدائی تقریب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح رقم فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا باب کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ یہ باب کا نام ہے، اور باب کا نام بیان کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اکثر اوقات قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت بیان کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نہ کوئی ارشاد اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول بیان کرتے ہیں۔ باب کے تحت آیت، حدیث یا کسی اثر
کو بیان کرنا، یہ چیزیں جو باب کے تحت امام بخاری بیان کرتے ہیں ان کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں امام بخاری ترجمۃ الباب میں بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری کی جو یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آپ کا ایک خاص امتیازی وصف ہے۔ باقی کتابوں میں یہ چیز آپ کو کہیں مل جائے، لیکن امام بخاری جیسا اہتمام کسی اور محدث نے نہیں کیا۔ بخاری شریف کی باقی شانیں اور خصوصیات اپنے جگہ پہ، اسی ایک وصف کی وجہ سے بخاری شریف دوسری تمام احادیث پر فوقیت لے جاتی ہے کہ صرف حدیث نہیں بلکہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے بندے کو قرآن اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی خصوصیات میں چند چیزیں اور بھی ہیں جو میں بیان کر دوں تو یہاں موقع بنتا ہے۔ مثلا خاص طور سے صحاح ستہ اور حدیث کے پہلے اور دوسرے درجے کی سب سے سینئر کتابیں، وہ کتابیں جن کے اوپر اگر حدیث کے علم کا انحصار مان لیا جائے تو وہ کتابیں کافی ہیں۔ باقی جتنی آ جائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان پر دین کی بنیاد رکھ دی جائے تو یہ کفایت کرتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں امام بخاری اپنے حجم کے حوالے سے سب سے بڑی کتاب کے مصنف ہیں۔ اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور کتاب میں تعداد کے اعتبار سے نہیں ہیں، اور اگر ان میں ترجمۃ الباب والی حدیثیں اور آثار صحابہ و تابعین ڈال دیے جائیں تو صحیح بخاری میں احادیث و آثار کی تعداد کہیں دور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری کا ایک خاص کمال یہ بھی ہے کہ چونکہ حدیث کا مقصد ہی قرآن سمجھانا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر لکھی ہے، یہ ان دوسری تمام کتابوں سے بڑی کتاب ہے۔ یعنی تفسیر کے اندر کی بات، کتاب التفسیر کی بات کر رہا ہوں، تفسیر میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے محدث کا نام امام بخاری ہے، اور وہی وہ صحیح بخاری ہے جس کے اندر قرآن کی تفسیر میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی۔ یہ بھی امام بخاری نے ایک جداگانہ کام کیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے علم کو نصف العلم قرار دیا، یعنی آدھا علم، اور بخاری شریف میں میراث کے موضوع پر دیگر تمام حدیث کی کتابوں کی نسبت سب سے زیادہ احادیث بیان ہوئی۔ تو علمی حوالے سے صحیح بخاری کی فوقیتیں اور امتیازی شانیں عرض کر رہا ہوں۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں توحید کے اوپر، چونکہ قرآن کا موضوع توحید ہے، اور عقائد کے اوپر سب سے زیادہ احادیث بیان کی۔ کتاب الایمان الگ ہے اور توحید کا باب بخاری میں الگ باندھا گیا، وہ آخر میں جا کر، اور فروق باطلہ کا رد جہاں کرتے ہیں تو الگ جداگانہ باب۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اور شان پر جتنی حدیثیں ہمیں بخاری میں ملتی ہیں کسی دوسری کتاب میں اتنی حدیثیں نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ بخاری میں موجود ہے، اور انما انا قاسم واللہ یؤتی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور الآن یا عمر صحیح بخاری میں موجود ہے، اور المرء مع من احبہ صحیح بخاری میں موجود ہے،
یعنی محبت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت صحابہ کرام و اہل اللہ کے حوالے سے جتنی حدیثیں بخاری میں بیان ہوئی ہیں اتنی کسی دوسری کتاب میں بیان نہیں. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بخاری شریف کے امتیازی اوصاف ابھی باقی ہیں لیکن میں نے اہم عرض کر دیے ہیں. یہاں کے بعد امام بخاری سب سے پہلی حدیث ارشاد فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی. حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. اب یہ فرماتے ہیں قال حدثنا سفیان. فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان نے حدیث بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری کہ مجھے یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان فرمائی. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی. انہو سمع علقمہ بن وقاص کہ انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص سے سنا. اللیثی وہ لیثی ہیں قبیلے کے اعتبار سے. یقول وہ فرما رہے تھے سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا. علی المنبر وہ ممبر پر موجود تھے. یعنی یہ جو حدیث بیان ہونے لگی ہے یہ عمر بن خطاب نے اپنے خطاب کے اندر تقریر کے دوران ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی تھی. یقولو وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یقولو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی تاکہ دنیا کو حاصل کرے. او الی امرأۃ ینکحها یا کسی عورت کی طرف ہوگی تاکہ اس عورت سے نکاح کرے. یعنی ہجرت کرنے کا سبب دنیا حاصل کرنا ہے یا عورت حاصل کرنا ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت ادھر ہی ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی جس نیت سے ہجرت کی تھی. یہاں بخاری شریف کی پہلی حدیث اپنے لفظوں کے اعتبار سے مکمل ہوئی. عام طور پر محدثین کا طریقہ ہے حدیث پڑھتے پڑھاتے وقت یا خطاب میں حدیث بیان کرتے وقت جب حدیث مکمل کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث نص قطعی نہیں ہوتی. حدیث اپنی صحت کے اعتبار سے سند کی پابند ہوتی. لہذا اس احتمال کے پیش نظر یہاں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حدیث کا مطلب آپ نے سنا. جو سب سے پہلے امام بخاری نے اس کی سند بیان فرمائی ہے. اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دینا مناسب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا ہمارے علماء نے لازم قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ بات صحیح کر رہا ہے یا بات غلط کر رہا ہے. علماء نے حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت ہمیں پابند کرتی ہے کہ حدیث بیان کرنے والے سے جب حدیث سنو تو پکا پتہ کر لیا کرو کہ حدیث بیان کرنے والا خود قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں ہے.
اس کے لیے سند بیان کی گئی، اور حدیث بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے لوگ جن کو راوی کہا جاتا ہے، ان کی شخصیتوں پر پوری کی پوری کتابیں لکھ دی گئی جن کو رجال کی کتابیں کہا جاتا ہے، کتب رجال، جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب ہے، اور امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ ہے۔ اس قسم کی بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا مقدمہ لکھ کر کمال کر دیا۔ امام مسلم کا مقدمہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہے۔ حدیث کا طالب علم حدیث کے متون، سندیں شروع پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر مقدمہ صحیح مسلم کو اچھی طرح پڑھ سمجھ لے تو حدیث کے میدان کا مرد بن جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لولا الاسناد، اگر حدیثوں کی سند نہ ہوتی، لقال من شاء ما شاء، تو جس کی مرضی ہوتی اور جو مرضی ہوتی کہتا پھرتا۔ وہ کہہ دیتے حدیث ہے تو آپ مان لیتے کہ یار کیا ہے جو رہا ہے حدیث ہے تو بس حدیث ہے، لیکن سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرنے کی جو اسلام میں طرح ڈالی گئی ہے اور جو اصول بنایا گیا ہے، یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے۔ اسلام سے پہلے آسمانی کتابیں بھی اپنی ایتھینٹسٹی کے اعتبار سے، اپنے ترجموں کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے زمانہ تحریر کے اعتبار سے کئی سوالات کا شکار ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے وہ سند کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی جو یہاں تو حدیث کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آسمانی کتاب کہاں اور حدیث کہاں، لیکن ہماری حدیث کی کتابیں بھی دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے پر زیادہ مضبوط، ایتھینٹیکیٹڈ اور معتبر و مستند ہے۔ ہم عام طور پر یہ جب بین الاقوامی گفتگو ہمیں کرنی پڑتی ہے تو ہم بڑے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جتنی آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ موجود ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے قرآن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی سند کے اعتبار سے، ایتھینٹسٹی کے اعتبار سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وہ کتابیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیول کی کتابیں ہیں تقریباً۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کو ان کے مصنفین نے ان انبیاء علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد ان کی سیرت کے طور پر لکھا ہے۔ ایسے پیدا ہوئے، ایسے بڑے ہوئے، ایسے اعلان نبوت کیا، ایسے تبلیغ کی، فلاں علاقے میں گئے، یہ کچھ بتایا، یہ کچھ روکا، اور یہاں وفات پائی۔ آپ بتائیے جس آسمانی کتاب میں وہ کتاب اپنے نبی کے وفات کا واقعہ بیان کرتی ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ وفات کا واقعہ تو نبی پر نازل نہیں ہوا ہوگا نا، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سیرت کی کتاب۔ میں اچھی طرح بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہیں، گھبرانا نہیں اس بات سے، پوری تسلی سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری کتابیں ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں ہیں جو بعد میں مرتب کی گئی، بالکل بالترتیب لکھی گئی ہوتی۔ ولادت باسعادت سے لے کر وصال شریف تک ہر نبی کے احوال جو کتاب بتاتی ہو، یقیناً وہ آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ بعد والوں کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب۔ اچھا، یہ سند کے حوالے سے ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے مقابلے پر
اب اسلام کے اندرونی معاملات کو میں عرض کرنے لگا ہوں. ہماری کتابیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلا معتبر مجموعہ جو صحیح بخاری اور مسلم کے لکھے جانے سے پہلے اصح الکتب مانی جاتی تھی، وہ موطا امام مالک ہے. اور موطا امام مالک، موطا امام محمد ایک ہی چیز ہے، بلکہ باہر کے ملکوں سے جو موطا امام محمد چھپتی ہے اس کے اوپر موطا امام محمد نہیں لکھا ہوتا، اس کے اوپر موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی، اور دوسری موطا جو ہے وہ بھی موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ مسمودی، یہ لکھا ہوتا. یعنی ہماری حدیث کی کتابیں بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی لکھی کتاب الآثار، امام ابو یوسف کی کتاب الآثار، امام محمد کی، اور مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند شافعی، مسند احمد بن حنبل، یہ بڑی بڑی کتابیں. یعنی مسند احمد بن حنبل کوئی 27-28 ہزار حدیثوں کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور سند کے حوالے سے بڑی اونچی کتاب ہے. چند حدیث کی، ان میں چند حدیثوں پر کچھ جرح ہے، ورنہ اس کی ساری حدیثیں صحیح اور کم از کم حسن. صرف 7-8 کے بارے میں کچھ گفتگو ہے. بڑی معتبر کتاب ہے یہ ساری کتابیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سیاستہ کے دیگر مصنفین کی کتابوں سے بہت پہلے لکھی جا چکی تھی، امت میں پھیل چکی تھی، اور اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی کتاب بھی نایاب نہیں ہے. اب سیاستہ کی باری آتی ہے. سیاستہ 6 کی 6 کتابیں 3ری صدی میں لکھی گئی. تو ہماری کتابیں 1لی صدی میں، 2ری صدی میں، 3ری صدی میں مکمل ہو گئیں. یہ صدیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں. امام بخاری کے استادوں اور دادا استادوں نے امام بخاری سے پہلے ہزاروں حدیثیں، یعنی لاکھ کے لگ بھگ ان کی تعداد بن جاتی ہے، وہ مرتب کر دی تھی. اب امام بخاری 252 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. اب ان سے چند سال کے فاصلے پر سیاستہ کے دیگر مصنفین بھی فوت ہوتے گئے اپنی اپنی کتابیں لکھ کر. اب آئیے، جب آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اہل سنت کی کتابیں 1لی صدی میں، 2ری صدی میں اور 3ری صدی میں مکمل ہو چکی تھیں، اب ایک اور طبقہ ہے جو اہل سنت کے بالمقابل مانا جاتا ہے. تو صرف میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں اہل سنت کے بالمقابل، پتہ نہیں کس کس کے بالمقابل ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، جب وہ اتنے لیٹ ہو چکے تھے، حدیث لکھنے کا ہوش نہیں تھا، اس طرف دھیان ہی نہیں تھا، اپنے چند ہنگاموں میں مصروف تھے، ایک ہی موضوع پر فوکس تھا، نہ اسلام کے دفاع سے غرض تھی، نہ کفر کے رد سے غرض تھی، ایک ہی موضوع تھا. ان کا مذہب بڑا آسان تھا، کیونکہ ایک موضوع کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. اس وقت تک ان کا یہ حال ہے اور کوئی کام نہیں ان کو. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اہل سنت اپنی کتابیں مرتب کرنے میں ہم سے لیڈ لے گئے اور سند کے ساتھ لکھ گئے، تو اب 400 سال گزر چکے ہیں، تو اب سند کہاں سے لائیں؟ ان کو خیال جب آیا تو انہوں نے بھی کتابیں لکھنا شروع کی. اب ان کی کتابوں کو، یہ اہل علم کے لیے بڑے ذوق کی بات ہے کہ ہماری کتابیں 1لی، 2ری، 3ری صدی میں مکمل، اور ان کی کوئی کتاب 3ری صدی میں نہیں لکھی گئی، 1لی میں، 2ری میں، 3ری میں نہیں. ان کی کتابیں 4تھی اور 5ویں صدی میں لکھی گئی. بولیے کون سی صدی؟ 4تھی اور 5ویں. یہ ڈیٹیں یاد رکھنا آپ کا شرعی فریضہ ہے. ان کتابوں کے مصنفین کے حالات زندگی آپ کتابوں کے بعد متھے پہ لکھے ہوئے پڑھ سکتے ہو کہ کب فوت ہوئے. اب جب 4تھی اور 5ویں صدی میں ہماری کتابوں کے بعد انہوں نے کتابیں لکھنی تھی، تو سند کہاں سے لیتے؟
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے سند کہاں سے لے لی. ان کی کتاب اصول کافی ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر جو مقدمہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خذوا ما وافق القوم. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ ان کا یہ فرمان نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے نا. وہ تو اماموں کی طرف اس طرح کی باتیں گھر گھر کے بیان کرتے رہے. یہ بھی بات انہوں نے منسوب کی ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ دعوا ما وافق القوم، جو سنیوں کے مطابق ہو وہ چھوڑ دو. فإن الرشد فی خلافہم، ان کی مخالفت کرو تمہیں ہدایت مل جائے گی. رشد و ہدایت ان کی مخالفت میں ہے. اب حدیثیں لکھنا آسان ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ فارمولہ مل گیا کہ تم تو 400 سال لیٹ ہو چکے ہو. اب حدیثوں کی سندیں کہاں سے لاؤ گے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بھی تمہارا ناممکن ہو چکا ہے. اب یوں کرو کہ ان اماموں کو معصوم بناؤ اور حدیث ان تک پہنچا کے کہا کرو نص سے معصوم آ گئی ہے. سونا یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اہل اسلام اور اہل سنت کے مقابلے پر ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جبکہ باقی لوگوں کے پاس حکومتی مشینریاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، پیسہ ہے، تھنک ٹینکس ہیں، طریقہ کار ہے، پیچھے سے سپورٹ ہے، دوسرے ملکوں کے اندر مداخلتیں ہیں، اور ہمارے بادشاہ سلامت ہیں. اس سے زیادہ ہم ان کو کیا عرض کریں؟ اور ہمارے سنی بھی بادشاہ سلامت ہیں. ان کو بھی ایک دو موضوعات کے علاوہ اس طرف توجہ نہ گئی. پچھلے 42-43 سال سے 1979 سے جب سے ایک ملک میں انقلاب آیا، اس کے بعد پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لو بدل چکا ہے. عراق کے ساتھ پھڈا، شام میں مصیبتیں، یمن اور حوثیوں کے معاملات، آپ جانتے ہیں نا ساری باتوں کو. یہ کیا ہے؟ سونا بیدار ہو جائیے. اب ایک اور بات بھی کرنا مناسب ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ، سنا ہوگا؟ یہ کب لکھی گئی؟ اس کا مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف کا نام شریف رضی ہے. یہ فوت ہوئے ہیں 404 ہجری میں. بولیے جی کون سا سال ہے؟ 404 ہجری میں فوت ہونے والے مصنف کا نام شریف رضی ہے، اور کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. اور یہ کتاب، باقی تو سچی جھوٹی سندیں گھڑ لی نا، اس کتاب میں سند ہے ہی نہیں. یہ کتاب ان کی اپنی ہے، آپ پڑھ لیں. سند کا وجود ہی نہیں ہے، بس قال علیہ السلام یہاں سے شروع ہوتی. تو جب سند ہی نہ ہو اور مصنف شریف رضی ہوں، فوت ہو رہے ہوں 404، یہ 5ویں صدی بنتی ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے نسبتاً زیادہ قابل توجہ ہے جو اہل سنت ہونے کے باوجود نہج البلاغہ کے بارے میں طرح طرح کی مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں کہ اس کو صوفی پڑھاتے رہے ہیں. خدا کی عظمت کی قسم صوفیاء نے کبھی اس کو ٹچ تک نہیں کیا. میں علمی حوالے سے ٹچ کرنا کہہ رہا ہوں، لائبریری میں شاید پڑھی ہوگی رد کرنے کی غرض سے. وہ کون سا صوفی ہے جس نے اس کو پڑھا اور پڑھایا ہے؟ ہمیں بتایا جائے. کیا حضور غوث پاک نے پڑھائی ہے؟ بتایا جائے، بولیے اور بات بیان کیجئے سند کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. حضرت شہاب الدین سہروردی نے پڑھائی ہے یا پڑھی ہے یا اس کو اہمیت دی ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ نے اس کو پڑھایا ہے؟ حضور خواجہ اجمیری نے، خواجہ ابو اسحاق نے، کس نے پڑھا اور پڑھایا ہے؟ منہ سے بات الاپ دینا آسان ہوتا ہے، ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. خدا کا خوف کیجئے قبلہ، حضور کی امت کو بے وقوف نہ بنائیے. اس کتاب کے حوالے سے ایک اور بات بھی مناسب ہے. آپ بعض جگہ سنتے ہوں گے کہ اب لوگ کہتے ہیں جی اب قرآن ختم ہو گیا ہے، اب میں آخر میں
صاحب ناج البلاغہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرنے لگا ہوں، ایسا ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب بتائیے صاحب ناج البلاغہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور بھائی مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب شریف رضی کی لکھی ہوئی کتاب جو 404 ہجری میں فوت ہوئے، تو آپ صاحب ناج البلاغہ مرتضیٰ کریم کو نہیں کہہ سکتے. صاحب ناج البلاغہ کا نام شریف رضی ہے. اس کے اندر جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں معتبر غیر معتبر، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذمے نہ لگائیے. جہاں پھر میں خدا کا خوف دلاتا ہوں ایسی بات کرنے والوں کو کہ ناپختہ باتیں نہ کیا کریں. ایمان سے بتائیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب بخاری ہیں؟ بھائی بخاری شریف میں آقا کے فرمان موجود ضرور ہیں، لیکن حضور صاحب بخاری نہیں ہیں. صاحب بخاری امام بخاری ہیں. تو پھر اسی طرح مان لیجئے کہ صاحب ناج البلاغہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، بلکہ صاحب ناج البلاغہ کا نام شریف رضی ہے. اب آتے ہیں حدیث شریف کے متن کی طرف کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث تو نسبتاً لمبی ہے، لیکن اس کا پہلا جملہ عام طور پر کافی سمجھتے ہوئے بیان کر دیا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات. حدیث آگے بھی ہے، لیکن جہاں تک رک جایا جاتا ہے یہاں ایک اصول سمجھ لیجیے کہ حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کرنا جو بیان کرتے وقت آپ کا مقصود ہو اور اس سے اس ٹکڑے کو بیان کرنے سے کچھ حقائق پوشیدہ نہ رہ جاتے ہوں، تو اس شرط کے ساتھ حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر دینا جائز ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ اہل حق بھی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں، تو جس کے دماغ میں صرف اور صرف مخالفت ہے وہ کہہ دے گا تو ادھی پڑھی ہے، تم نے ساری نہیں پڑھی. حالانکہ بھائی ساری بھی پڑھے تو تیرے سینے سے اسی طرح پار ہے. تو یہ ٹانگ اڑانے والی باتیں کرنے والے لوگوں کا میں علاج بتا رہا ہوں. اچھا، یہ جو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث بخاری مسلم میں اور بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو یہ اور لحاظ سے ہے، وہ اور لحاظ سے ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے. اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت جسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وہ صاحب ایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے، ساری زندگی کی کارروائی پر آخری وقت کے الفاظ غالب آ جاتے ہیں. تو وہ اور رنگ ہے، یہ اور رنگ ہے. اچھا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حوالے سے طالب علموں کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جب کسی مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں، علم پڑھنے کی ٹھانتے ہیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دین کا خادم بنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کروں، اپنی آخرت سنواروں اور علم حاصل کر کے آقا کی امانت کو اپنے سے بعد والی امت تک پہنچاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء کو اپنے پاس بٹھاؤں گا یا بے وقوفوں میں گپے لگاؤں گا، گفتگو کے تیر چلاؤں گا، یا یصرف بوجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا. حضرت علامہ
اور شیخ الحدیث کہلواؤں گا، یہ اگر نیت ہوئی، فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لو جی، پڑھے پڑھائے کو نیت کی خرابی نے برباد کر دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو مدرسوں میں داخلہ فارم ہوتے ہیں، یہ حدیث ان کے متھے پہ لکھ کی جائے اور بچے کو پڑھا کے دستخط لے کے داخل کیا جائے کہ بیٹا مدرسہ میں داخلہ لینے کا یہ مقصد ہے، علم حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، روزگار بنانا بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی میں قیامت کی نشانی کے طور پر جو لمبی حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، تعلم لغیر الدین، کہ دین کے علاوہ دنیا کی خاطر علم حاصل کیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے، دنیا کمانے کے لیے پڑھا جائے گا۔ وہ جی لڑکے کو سند ملے گی کہ نہیں، آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، اس سند نے ایک مصیبت بنائی ہے اس وقت۔ اس مدرسے میں داخلہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں جس میں ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرایا جاتا ہو، ایف اے بی اے ایم اے بھی کرایا جاتا ہو، اور آج کل تو مدرسے کا فارغ التحصیل بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے چکروں میں الجھ جاتا ہے۔ ساری گیم یہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ طلباء کی تعداد بھی بہت ہے، جن کے اوپر علماء ہونے کا ٹھپا لگا ہوا ہے ان کی تعداد بھی بہت ہے، لیکن ان میں علامہ سیوطی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام نووی نے اور علامہ سیوطی نے علم ڈگری کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے علم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ دھاڑے مار کر رونے کو جی چاہتا ہے جب یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کی عظمت کی قسم، مدرسوں کو رجسٹر تک کرانے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچے کی ڈیمانڈ سند ہے، ایف اے بی اے ایم اے بچے کی سند ہے، اور بچے کی ڈیمانڈ ہے، بچے کے ماں باپ کی ڈیمانڈ ہے۔ پھر مدرسے کی بلڈنگ دیکھی جاتی ہے، ٹور ٹپا دیکھا جاتا ہے، پالشنگ دیکھی جاتی ہے، لنگر دیکھا جاتا ہے، بعض جگہ پر تو صوفے سیٹ پہ بٹھانے کا نظام رائج ہو چکا ہے۔ یہ سب درویشی سے دور باتیں ہیں۔ زمین پر بیٹھ کے پڑھنا، روکھی سوکھی کھا کے پڑھنا اور رول کھل کے پڑھنا، یہ علم کو چار چاند لگاتا ہے۔ زندہ باد۔ میں بچوں کے والدین کو خاص طور سے اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی آ کے مرغی چیک نہ کرنا کہ دال ہے یا مرغی ہے۔ جتنی پتلی دال کھائے گا، جتنا مچھر لڑوائے گا، جتنی استادوں کی ڈانٹ کھائے گا، جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، جتنا تنگ ہو کے علم حاصل کرے گا، اتنا زیادہ فیض یاب ہوگا۔ تیرا بیٹا حضور غوث پاک سے بڑا نہیں ہے، جنہوں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزار کر علم حاصل کیا۔ کہاں گیلان ہے اور کہاں عراق ہے، اور 12 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس دور میں ایک اور بات بھی آپ ضمناً عرض کر دوں، مدارس میں بچوں پر نیٹ استعمال کرنے اور موبائل رکھنے پر بڑی احتیاط لاگو ہونی چاہیے، اور ماں باپ کبھی پیچھے جا کے سفارش نہ کریں کہ ہمارے بچے نے یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے۔ استادوں کی مرضی کے خلاف اگر آپ کا بچہ کوئی اس قسم کا سسٹم اپنے پاس رکھتا ہے تو آپ اپنے بچے کو خود خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک میں نے داخلہ فارم کے حوالے سے بات کی تھی۔
فارم پہ لکھیں نہ لکھیں، نیت میں تو ہو نا کہ میں نے علم حاصل کس نیت سے کرنا ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے علاوہ اور بہت باتیں ہیں۔ عام مسلمان تیری میری زندگی بھی، جو ہم طالب علم نہیں ہیں، ہماری زندگی میں بھی نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، تمہاری دولت بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اب شکل اور مال نہیں چاہیے، دل اور اعمال یہ چاہیے۔ شکل کے مقابلے پہ دل اور مال کے مقابلے پہ اعمال۔ دال دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں گورے رنگ کمانا نورانی چہرہ نہیں ہوتا، علم و فقر والے لوگوں کے چہرے بظاہر کالے بھی ہوں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا نور جھلکتا ہے، جو سحر گاہی کے سجدوں کا نور ہوتا ہے، اس کی اپنی سرخی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے علامہ صاحب کہلانے کے لیے سیکھا اور سکھایا تھا، تمہاری نیت تمہیں مل چکی، تم نے چاہا کہ مجھے حضرت کہا جائے، علامہ کہا جائے، کہا گیا، بات ختم۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے کانوں سے پکڑو، ناک کے بل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ مسلم شریف میں دوسرا بندہ بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ مالک میں نے آپ کی راہ میں خیرات کی۔ اللہ فرمائے گا تم نے سخی کہلانے کے لیے ایسا کیا تھا، جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ میں آپ کی راہ میں جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا تم نے بہادر کہلانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ نیتوں کو تو وہ جانتا ہے نا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب یہاں ذرا غور کرو، یہ تینوں کام بظاہر بڑے اچھے ہیں کہ نہیں؟ علم پڑھانا اچھا کام ہے، سخاوت کرنا اچھا کام ہے، جہاد کرنا اچھا کام ہے، اچھے کام، لیکن نیت خراب، نیت خراب تو کم خراب۔ بخاری شریف ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو گناہگار تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ سمندروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں پھینک دینا تاکہ میں اللہ کے ہتھے نہ لگ جاؤں، کیونکہ مجھے اس نے چھوڑنا کوئی نہیں، میں بڑا بدکار ہوں۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ نے کن فرمایا تو اکٹھا ہو گیا، سامنے آ گیا، ہاں بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی؟ باری تعالیٰ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے پھر بھی اکٹھا کر دیں گے، میں تو جاہل آدمی ہوں، لیکن جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے آپ سے ڈرتے ہوئے کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ جا، چونکہ تو مجھ سے ڈر گیا تھا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب دونوں حدیث آپ نے سن لی، کام بڑے اچھے ہیں لیکن نیت خراب ہے، جہنم، کام بڑا برا ہے لیکن نیت اچھی ہے، جنت۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ صوفیانہ پہلو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اور بھی متعدد کتابوں میں اہم حوالہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے چیونٹی چلتی، آہستہ آہستہ،
پتہ نہیں چلنے دیتا. یہ کون سا شرک ہے؟ ایک شرک ہوتا ہے بت پرستوں والا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا مان لیا، وہ تو شرک جلی ہے. یہ جو شرک فرمایا نا کہ چونٹی کی رفتار سے اندروں اندر چلتا ہے، یہ چونٹی کی رفتار کا لفظ بتا رہا ہے یہ شرک جلی نہیں، یہ شرک خفی ہے. یہ پوشیدہ، اس کی بنا پر کافر نہیں کہا جا سکتا یا بت پرست نہیں کہا جا سکتا، یہ چنگے بھلے نیک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے. اور صوفیاء اس شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک ریاکاری ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے، یہ طریقت کا شرک ہے، روحانی شرک ہے. اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اس شرک کا الٹ اخلاص ہے. اور انما الاعمال بالنیات کا معنی یہاں پر کیا بنے گا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اور وہ جو فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. یہ جو آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ مسلمانوں کے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی رہنما حدیث. اللہ کریم تاشی میں ارشاد فرماتا ہے اسی اخلاص کو نشاندہی کرتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کسی بندے کو دکھانا، کسی دوسرے بندے کو خوش کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، پیسہ کمانا، یہ ہماری نیت اور غرض نہیں ہونی چاہیے. یہ پیسہ، یہ عزت، یہ آبرو، دنیا کی ٹور وغیرہ، یہ سب اللہ کے حوالے کر. تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جا، اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک دفعہ کہنے لگے اللہ. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے شرک کیا. بھائی اللہ کا نام لینا کہاں سے شرک ہے؟ فرمایا آپ نے اونچا نام لیا ہے، لوگوں کو سناتے ہو. ہانڈی اندر پکاؤ، سینہ اندروں اندر ساڑو. یار کی یاریاں لوگوں کو نہیں سنائی جاتی، تعلق اور محبت اپنے من میں رکھا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی، وہ بھی جنید بغدادی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا رابعہ آپ ابھی اونچے اور نیچے کے چکر میں ہو. میں نے اونچا ذکر کر کے بھی دیکھ لیا ہے، آہستہ ذکر کر کے بھی دیکھ لیا ہے. مجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ میں اونچا ذکر کروں تو کوئی پرواہ نہیں، آہستہ ذکر کروں تو کوئی پرواہ. میرا اخلاص متاثر ہی نہیں ہوتا. سنو یہاں سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، کبھی صوفیاء کے اعمال پہ اعتراض نہ کرنا. وہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہے. ہماری اینک چھوٹی ہوتی ہے، ہمارا کیمرہ خراب ہوتا ہے. بظاہر تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد درست تھا، لیکن جنید بغدادی بھی جنید بغدادی تھے، ان کا مقام ان سے بھی اوپر تھا. انہوں نے فرمایا میرے لیے اونچا اور آہستہ برابر.
صوفی پر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے سر عام عبادت کرنا یا گھر کے کسی کونے میں عبادت کرنا، اونچا ذکر کرنا یا آہستہ ذکر کرنا، وہ اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ تصوف کی انتہا ہماری ناقص سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ظاہر اور باطن برابر ہو جائیں، بس اینڈ آ گیا، یہاں اللہ استقامت دے، بس یہ چکر ہی ختم کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس نے تنہائی میں نماز پڑھی تو اچھی طرح پڑھی، جس نے سر عام نماز پڑھی تو اچھی طرح پڑھی، اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے جیسا بندہ ہونے کا حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ظاہر اور باطن برابر ہو چکے، یہ اندر باہر کے چکروں سے آزاد ہو چکا ہے، حضرت حجیج بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سائیں علی بخش صاحب چانڈیو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کس مقام کے ولی تھے تو آپ کہو گے پتہ نہیں اپنے استاد ہے تو ایسے ہی مبالغہ کر رہا ہے۔ ابدال ان کے شاگرد تھے۔ شاگرد یوں نہیں کہ ابدال ہے تو ادھر پڑھنے آ گیا، نہیں، انہوں نے ابدال بنایا تھا، اس رتبے کے تھے۔ اچھا یہ بھی میں بات سچ بتانے یہ لگاؤں، ان کے پاس ایک ابدال بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی حاضر تھا، ہم 4 ساتھی اور تھے۔ ہمارے ایک ساتھی، ان کا اسم گرامی ہے محمد امین جاوید، ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم تو اتنی جرت نہیں کرتے تھے، تو امین جاوید صاحب نے ہمارے استاد جی سے پوچھا کہ حضور یہ جو سامنے ابدال بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ابدال بنایا؟ تو وہ 1-2 سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ ہمیں صاف سمجھ آ رہی تھی کہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا کہوں، کہہ دوں کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، کہہ دوں کہ ہاں تکبر ہوگا۔ سوال میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، میرا قصور کوئی نہیں۔ فرمائیے کیا جواب دیں؟ 1-2 سیکنڈ رکنے کے بعد فرمایا ہاں، بس اس سے یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے کہنے لگے ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرتا، یہ 7 لفظ ہے، یہ مگر میں دعویٰ نہیں کرتا کہ کیا مطلب؟ ہم جیسا کو ہوتا تو کہتا جی چلو اب پہلے تو ہم نے کو پتہ نہیں بات ہی سجے کبے کرنے کی کوشش کرنی تھی، ادھر کنٹیکٹ ہی نہ کرتے، اور جب کہہ دیا تھا ہاں تو ہم جیسا نالائق ہوتا تو کیا کہتا؟ جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، اس کی اپنی اہلیت تھی، یہ اس قسم کے پلیتھڑ لگانے تھے نا ہم نے، نہیں۔ انہوں نے کہا مگر میں دعویٰ نہیں کرتا۔ عزت گرامی، ہم لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ہمیں پتہ تھا یہ کہاں سے بول رہا ہے، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ لفظ اس لیے بولا، یہ نہیں فرمایا کہ سب اللہ کا کرم، اس لیے کہ اللہ کا کرم کہنے کے اندر بھی ان کو ریاکاری نظر آتی، تو میں بس میں دعویٰ نہیں کرتا۔ دعویٰ صوفی کے لیے مصیبت ہے۔ عزیزان گرامی، دعویٰ اور وعدہ دونوں کے حروف تہجی ایک جیسے ہیں۔ وعدہ بھی آپ غور کر لیں، وعدہ کے اندر بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وعدہ دراصل دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا، لفظ وعدہ ہے لیکن اصل میں اس کے اندر دعویٰ۔ صوفی کبھی دعویٰ نہیں کرتا، میں حضور کی زیارت کرا دوں گا، میں یہ اس قسم کے لاپتے رہتے ہیں نا، میں علی المرتضیٰ کی زیارت کرا دوں گا، یہ سب کی سب باتیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ صوفی کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرتا،
یہ بات کرنا ہی اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس بندے کے پلے ککھ نہیں. آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو اپنی کتاب کی ابتدا میں بیان کرنے کا سبب جو علماء نے بیان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری اپنی نیت درست کرتے ہیں، اپنی کتاب پڑھنے والوں کی نیت کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور ایک باریک بات شارحین نے لکھی ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوئی، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت، تو چونکہ باب ہے وحی کی ابتدا کا باب، تو اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہوتا تھا. تو اس حدیث کا اس حدیث اگلی آنے والے حدیث اور باب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ حضور نے خود ہجرت کر کے دکھائی. وہ بھی ہجرت تھی غار حرا میں، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت الگ ہجرت. اور اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک آدمی جن کا نام محدثین میں سے کسی ایک نے بھی بیان نہیں کیا، وہ کون تھے کوئی پتہ نہیں. بات اتنی حضور تک پہنچی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں آدمی نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے ایک عورت کی خاطر. تو ان کا نام بھی پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس، اس عورت کا نام تھا ام قیس، تو ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس. ام قیس کا مہاجر، یعنی اللہ کا مہاجر نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، بلکہ ام قیس کا مہاجر. یہ اس حدیث کا شان ورود ہے جس پس منظر میں آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. تو باب کا نام تھا بدء الوحی، اور نیت والی حدیث کو بیان فرما دیا. اور اس حدیث کا اگلی حدیث کا تعلق بھی امام بخاری نے شو کیا ہوا ہے اور تعلق کو قائم رکھتے ہوئے حدیث ارشاد فرمائی ہے. اپنی نیت اور ہماری نیت کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہے. اور یہ حدیث پورے کے پورے دین کا تیسرا حصہ ہے. کتنا حصہ؟ تیسرا. کیوں؟ دین کے تین اہم حصے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق. یعنی عقائد، عبادات، نیت. عقائد، عبادات، تصوف. یہ حدیث تصوف ہے. دین کے تین حصے ہیں: عقائد جو توحید، رسالت اور فرشتے، کتابیں اور آخرت اور قیامت، تقدیر وغیرہ. اور دوسرا حصہ ہے عبادات یعنی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور تیسرا حصہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا. یہ حدیث دین کے 1/3 حصے میں سے تیسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ بھی وہ جس حصے کے اوپر باقی دو حصوں کا بھی دار و مدار ہے. اگر نیت صحیح نہیں تو عقیدہ مان لینا نیت کی اصلاح کے بغیر منافقت ہے. اگر نیت صحیح نہیں تو نماز روزہ کرنا نیت کی اصلاح کے بغیر ریاکاری ہے. اور اگر نیت صحیح ہے تو دین کا یہ تیسرا حصہ بھی قائم ہے اور باقی دو حصے بھی اس کی وجہ سے سلامت ہیں. تو اس حدیث کو ہر لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک بات جو لفظ وحی سے تعلق رکھتی ہے، بدء الوحی. وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی لغوی ہے، ایک وحی نبوت. لغوی طور پر تو وحی کا معنی ہوتا ہے سینے میں کوئی بات ڈالنا، خیال ڈالنا، کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا. یہ وحی تو مکھی کو بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے مکھی، شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی. یہ وحی اور ہے. ایک وحی ہوتی ہے وحی نبوت، یہ اصطلاحی وحی ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، اسلامی اصطلاح ہے. اس معنی میں وحی نبوت یا یوں کہہ لیں کہ جبریل کا آنا، اللہ کی طرف سے شرعی احکام کا آنا، اس وحی کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے. اور جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جبریل پیغام لے کے آتے ہوں، وحی لے کے آتے ہوں، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہوں، وہ مذہب ختم نبوت کا منکر ہے۔ جس مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مامور من اللہ سمجھا جاتا ہو، کسی پر وحی کا آنا مانا جاتا ہو، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم مانا جاتا ہو، یہ ساری کی ساری باتیں ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ اور یہ ایک سادہ سی بات بتا دوں آپ کو، اگر کوئی کہے کہ جی میں تو حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں، بات قابل غور ہے قبلہ؟ ختم نبوت کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ختم نبوت کے ساتھ ہیرا پھیری ہے، سیدھا سیدھا ختم نبوت کے یہ لوگ منکر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، الانتباہ میں بھی، فیوز الحرمین میں بھی، اور در سمین شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے۔ ان 3 کتابوں میں حضرت شاہ ولی اللہ نے ایک بات لکھی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر عالم مکاشفہ میں سوال عرض کیا کہ اے محبوب، یہ جو 12 اماموں والا فرقہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ان کے اماموں کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ذرا غور کرو نا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ تم غور کرو تمہیں پتہ چل جائے گا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے فرما دیا ہے غور کرو پتہ چل جائے گا، تو اب سینہ کھلے ہی کھلے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے غور کیا تو حکم حضور کا تھا، تو بات تو کھل نہیں تھی، توجہ حضور کی تھی۔ فرماتے ہیں مجھ پر بات کھل گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے بعد مامور من اللہ بھی مانتے ہیں، وحی کا آنا بھی مانتے ہیں، حضور کے بعد کچھ ہستیوں کو معصوم بھی مانتے ہیں۔ سنا اس طرف دنیا اسلام کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اس جامعہ کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور علماء کا ایک جمع غفیر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، فقیر مسکین کی گفتگو آپ لوگوں کا عالم ہونے کے باوجود سننا، میں اس پر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت عطا فرمائے اور اس مدرسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فیضان کا منبع اور مرکز بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔